السلام علیکم ناظرین اکرامی، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین اکرام، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو کہ دارالخلافہ ہے پاکستان کا، اور یہاں پہ اس کے تمام تر سیکٹرز میں، علاقوں میں اب جو وارداتیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور انتہائی انسیکیور یہ جو علاقہ ہے یا جو فیڈرل ہے بڑھتا جا رہا ہے، بالخصوص جس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جس پہ آج ایک ویڈیو جو میرے نظروں سے گزری، بالخصوص جو بری امام میں واقعہ رونما ہوا ہے گزشتہ رات، اور یہ واقعہ یہ رونما ہوا ہے کہ ایک تاجر کی دکان پہ جا کے جو ہے ڈاکو نے سر عام جو ہے شام کے 6-7 بجے کا ٹائم تھا، اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ 3 سے 4 لوگ تھے، اور انہوں نے جا کے گن پوائنٹ پر بڑی تعداد میں جو لوگوں کو لوٹا، اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ کیش بھی لوٹ کر فرار ہو گئے بڑی آسانی کے ساتھ۔ انہوں نے بس اپنی پستولیں دکھائیں اور گن پوائنٹ پہ لوٹا، اور بس وہ کیش لے کر رفو چکر ہو گئے اور لوٹ کر وہ چلتے بنے۔ واقعہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بارہ کوہ ہے، سب سے مین علاقہ ہے، اور ایک بڑا اچھا جو ایک شہر ہے یا ایک بڑا کنجسٹڈ ایریا سمجھا جاتا ہے اسلام آباد کے مضافات میں یا اس کے ایریاز میں سے، تو بارہ کوہ میں بھی جو ہے پچھلے 4 دنوں کے اندر جو ہے وہ 2 قتل کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور دونوں قتل کے جو ایک جو سچویشن ہے وہ بالکل سیم ہے، اور وہ ان کو ایسے قتل کیا گیا کہ لوگوں کو قتل کر کے ان کی جو گردنیں ہیں، اللہ معاف کرے، مطلب اتنے ہم بے حس ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کی گردنیں جو ہے وہ الگ ہو چکی ہوئی ہیں، بغیر سر کے وہ ان کی جو باڈیز ہیں وہ پڑی ہوئی ملی ہیں۔ 4 دنوں کے اندر 2 واقعات یہ رونما ہو چکے ہیں، اور وہ بھی جو بارہ کوہ ہے، بارہ کوہ میں ہو چکے ہیں۔ بارہ کوہ میں پچھلے 4 دنوں میں 2 ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جو بغیر گردنوں کے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر میں بات کروں پچھلے کچھ دنوں سے اسلام آباد کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیکٹرز میں بھی یہ واقعات دیکھنے کو ملے، جس میں G13 ہے، G14 ہے، G11 ہے، اور دیگر جو سیکٹرز ہیں جس میں چوری کی آئے روز جو وارداتیں وہ دیکھنے کو ملی، پھر جس میں ڈکیتی کی وارداتیں دیکھنے کو ملی، جس میں مختلف سیکٹرز میں دکانوں کو لوٹا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل سوار تھے ان کو بھی لوٹا گیا مختلف سیکٹرز میں، اور ان کو چلتے ہوئے جو ہے رات کے وقت ان سے کبھی موبائل فون چھیننے کی جو وارداتیں ہیں وہ دیکھنے کو ملی، پھر کبھی کیش جو ہے وہ چھینی گئی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جو آپ کی نظروں سے گزرا اور میں نے بھی اس پہ ولاگ کیا، اور وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کے 2 مین سیکٹرز میں 2 بینکس کو ایک ہی ٹائم پہ مختلف 2 سیکٹرز میں لوٹا گیا، جس پہ الفلاح بینک ہے، ایک اور بینک ہے جہاں پہ اس کو بھی لوٹا گیا، اور اس میں بڑی تعداد میں کیش جو ہے ان سے لوٹی گئی ہے۔ تو یہ دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ یار اسلام آباد کے جو کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے یہی سیف نہیں ہے، تو باقی علاقوں میں کیا حال ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ اور یہاں کی پولیس اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، اتنے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور بینک ڈکیتی کے اور دیگر، تو اتنا بڑا نقصان، تو یہ کون اس چیز کا جو ہے نا وہ جواب دہ ہوگا؟ اور کیا ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ وہ اگر اس چیز پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو کون ہوگا جو اس چیز کو آخر کنٹرول کرے گا؟ اور جو عوام سے آئے روز ان کی جو جمع پونجی ہے وہ چھینی جاتی ہے، ان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بالخصوص جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، اس کو چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز پہ خاص توجہ دے، تاکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، یار کماتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، اور بڑی محنت مشقت کے بعد جو لوگ جو مزدور پیسہ کماتے ہیں، اس کے بعد ان کی جو چیزیں ہیں وہ جمع پونجی جو لوٹ جاتی ہے، راہگیر کو چلتے ہوئے لوٹ لیا جاتا ہے، اتنا انسیکیور، اور آپ کا کام پہ آنا جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کی لائف اتنی جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتی ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ کی اس والے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔